چلے انشاءاللہ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم آج سورہ فاتحہ کا سورہ فاتحہ کی تفسیر کی شروعات کریں گے، آغاز کریں گے۔ اور جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ جو ہے نا سورہ فاتحہ کی پہلے ایک کام کرتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کا مضمون کریں گے، سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے، مطلب آج ہم نے جو ہے نا سورہ فاتحہ کی سورہ فاتحہ سٹارٹ کی ہے، تو سورہ فاتحہ کے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے نا سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ جو ہے نا پہلے اس کا ایک کام کر لیتے ہیں کہ اس کا نام جو ہے نا سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی مضمون کے مناسبت سے جو ہے نا اس کا نام جو ہے نا الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا جس سے کسی مضمون یا کسی چیز کا آغاز کرنا، یا ابھی اسپیسیفک اگر قرآن کی اگر بات کریں گے تو یہ کتاب، یہ القرآن الکتاب جو ہے نا اس کی شروعات ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں یوں بھی سمجھیے کہ یہ نام کا جو ہے نا ایک دیباچہ ہے اور آغاز کلام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز ہے اس کے نام سے متعلق، سورہ فاتحہ کے متعلق۔ اور اگر ہم سورہ فاتحہ کی بات اگر کریں گے تو اس کا شان نزول، اس کا زمانہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بالکل شروعاتی زمانے کی سورہ ہے یہ، جو انیشل جو وحی کے آغاز ہونا چالو ہوا تھا، تو بالکل شروعاتی جو ہے نا اس کا زمانہ ہے۔ اور بھروسے مند روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ سورہ فاتحہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے وحی کا آغاز تو چالو ہو گیا تھا، الگ الگ آیتیں اتری تھی، جیسے کہ جو ہے نا سورہ علق تھا، وہ ہم کو معلوم ہے سب سے پہلی جو غار میں جو ہے نا حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ اے رسول، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو وہ جو ہے نا وہ سورہ علق کی جو ہے نا وہ پہلی آیتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئی تھی، پھر بعد میں سورہ مدثر کی جو ہے نا آیتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا مطلب ابھی سورہ مزمل کی کچھ آیتیں نازل ہوئی، سورہ مدثر، یا ایھا المدثر، یعنی اے اڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اوڑے ہوئے تھے، تو پھر وہ نازل ہوئی تھی۔ سورہ مزمل بھی اسی زمانے کی آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ ان تین سوروں کے بعد نہیں، ان آیتوں کے بعد جو ہے نا سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ اور یعنی سورہ فاتحہ پورے قرآن میں ایک ایسی سورہ ہے، 114 سورتیں ہیں ہمیں معلوم ہے، اور 114 میں سے یہ مکمل ایسی سورت ہے جو ہے نا کہ وہ پوری کی پوری جو سورت جو ہے نا ایک ساتھ نازل ہونے والی سورہ، یعنی سورۃ الفاتحہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اس کا شان نزول، اور یہ ہے اس کی نام سے متعلق کچھ چیزیں جو میں نے سامنے رکھی ہیں آپ کے۔ اور سورہ فاتحہ کے جو ہے نا بہت بڑے نام ہیں، بہت سارے مفسرین جو ہے نا اس کے نام ہیں، تو 7 بڑے سورہ فاتحہ کے نام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الفاتحہ کہا ہوا ہے، فاتحہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا فاتحہ دے دو، ہمارے کانسیپٹ میں مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کی بات اگر کرتے ہیں ہم لوگ تو بہت بار سنا ہے کہ چلو فاتحہ دے دیتے ہیں، فاتحہ دے دیتے ہیں۔ فاتحہ بیسیکلی مطلب اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز کو کھولنا، جیسے کنجی ہے،
ٹھیک ہے. جیسے قرآن کی اگر اس کی اصطلاح اگر ہم دیکھیں گے تو یہ قرآن کی کنجی ہے, یہ ڈور اوپن ہوتا ہے, یہ کنجی سے سورہ فاتحہ سے یہ قرآن کا ڈور جو ہے نا وہ اوپن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر بعد میں آگے بڑھتے ہیں آپ, تو اس کو سورہ فاتحہ کا نام ایک کہا گیا. ٹاپ 7 نام جو ہے مفسرین اکرام نے, میں یہ اس کا بھی ذکر کروں گا کہ جو ہے نا اس کے نام جو ہے نا کیا کیا نام ہے, کتنے نام ہیں. تو 7 ہم لوگ میجر ناموں کی بات کر رہے ہیں. تو الفاتحہ نام ہے اس کا, پھر بعد میں اسے الکتاب بھی کہا گیا ہے, یعنی مدر آف دا بک. ٹھیک ہے نا, تو اس کا جو الکتاب کہا گیا یعنی ایسنس آف قرآن, جو پورا کمپلیٹ قرآن کا جو ایسنس ہے نا وہ, اسی لیے اسے الکتاب, کہتے ہیں ماں کو عربی میں. تو یہ قرآن کی ایک ماں کا عہدہ جو ہے نا اس کا نام الکتاب بھی رکھا گیا ہے. پھر بعد میں اس کا تیسرا نام, جو بڑے 7 نام جو بڑے نام ہیں اس میں سے تیسرا نام جو ہے نا الحمد ہے. الحمد یعنی کسی کی پریز کرنا, ہم جو ہے نا حمد بیان کرنا. ٹھیک ہے, کسی کو گلوریفائی کرنا, کسی کو پریز کرنا. ہم اللہ تعالیٰ کو گلوریفائی کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو پریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اسے تیسرا نام اس کا الحمد ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے اس کی شروعات جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین, گلوریفائی کرتے ہوئے ہوتی ہے, اللہ کو پریز کرتے ہوئے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا چوتھا بڑا نام جو ہے نا الصلاح, الصلاح ہے. الصلاح یعنی ہم کو معلوم ہے کہ نماز. تو نماز, اسی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جو ہے نا سورہ فاتحہ ہی جو ہے نا ایک نماز ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس اعتبار سے اس کو جو ہے نا الصلاح بھی کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر نماز, چاہے آپ کی فرض نماز ہو, واجب ہو, سنت ہو, نوافل ہو, عیدین ہو, جو ہے نا اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. اسی لیے اس کو الصلاح کا نام بھی دیا گیا ہے. پھر 5واں نام اس کا الشفا ہے, یعنی کیور ہے. شفا یعنی اللہ تو مجھے شفا عطا فرما, تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا شفا ہے. اب شفا کے اعتبار سے ہم وہ حدیث ہمیں یاد ہے کہ جو ہے نا ایک صحابی, ایک واقعہ ہے حدیث کا جس کا مفہوم میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ کسی جو ہے نا آدمی یا عورت کو جو ہے نا کوئی کسی سانپ نے کاٹا تھا یا بچھو نے کاٹا تھا. تو پھر ایک صحابی نے جو ہے نا پھر بعد میں گئے اور پھر بعد میں سورہ فاتحہ ان پر دم کیا. تو سورہ فاتحہ دم کرنے کے بعد ان کا جو زہر کا ایفیکٹ تھا, جو جس کی وجہ سے وہ زہر پھیلنا چالو ہوا تھا, اس سے کلی شفا ملی. تو یہ شفا ہے, اور ویسے بھی جو ہے نا پوری قرآن ہی شفا ہے, لیکن اسپیشلی سورہ فاتحہ کا نام جو ہے نا مفسرین اکرام نے اور علماء اکرام نے یہ الشفا رکھا ہوا ہے, یعنی شفا دینے والا, کیور کرنے والا, دا ہیلر. ٹھیک ہے نا, ہیل کرنے والا. پھر اس کے بعد یہ ہے یہ الرقیہ, 6واں میجر نام ہے الرقیہ. رقیہ کا یعنی یہ ہوتا ہے کہ رقیہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا رقیہ کی اگر اعتبار سے, شریعہ رقیہ جس کو کہتے ہیں, رقیہ یعنی دم کرنا. تو دم کرنے کے متعلق اگر آپ لوگوں کو کچھ اگر تھوڑا سا علم ہوگا تو یہ ہے کہ 7 ایسے لوگ رہیں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. ان میں سے ایک, ان کی صفات یہ رہے گی, 7 میں سے ایک یہ رہیں گے کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے, جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے, دام نہیں کرتے ہوں گے. اب یہ دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا کس اعتبار سے کر رہا ہے؟ حلال جھاڑ پھونک الاؤڈ ہے, لیکن حرام جھاڑ پھونک یعنی اس پہ ہم جب وہ سبجیکٹ آئے گا تو ہم اس کو آگے اور مزید بات کریں گے. لیکن جو جھاڑ پھونک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ, یہ قرآن سے ہٹ کے ہم کوئی جھاڑ پھونک نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ جو ہے نا ہم کسی جو ہے نا لا علمی کی وجہ سے جو ہے نا ہم کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں, ہم کسی جو ہے نا عالم کے پاس چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں واللہ عالم کوئی جینیون ہے تو پھر قرآن کی آیتیں اگر دم کر کے پڑھ رہا ہوتا تو اس میں کوئی بالکل ہی مسئلہ نہیں ہے. اگر بغیر کوئی قرآن کی آیتیں دم کر رہا ہوگا, کوئی جو ہے نا پلس مائنس ریکٹینگل اسکوائر جو بھی بنا رہا ہوگا, تعویذیں دے رہا ہوگا, تو پھر وہ اس سے جو ہے نا وہ تو خیر وہ الگ معاملہ ہے, وہ ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن جو رقیہ ہے, دم کرنا ہے نا, تو وہ قرآن سے آپ کسی کو بھی کبھی بھی دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جیسے شریعہ رقیہ کی بات کریں گے تو سب سے بیسٹ رقیہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ, اسی لیے اس کا نام الرقیہ رکھا گیا. نمبر 2 سیکنڈ بیسٹ رقیہ کون سی چیز ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اس کو جتنی بار پڑھی جائے وہ کم ہے. تو یہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ فلق اور ناس جتنا بار, کم سے کم منیمم جو ہے نا جب بھی پڑھتے ہیں آپ 11 مرتبہ پڑھیے گا. اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں, علماء کرام نے سمجھائی ہیں, ہم بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے. تو یہ 6واں نام تھا الرقیہ. پھر بعد میں جو ہے نا 7واں نام جو ہے نا
अल अलकाफिया, अलकाफिया, अलकाफिया यानी अल्लाह काफी है हमारे लिए, ठीक है ना। तो सूर्य फातिहा को काफी है कहा गया, अलकाफिया कहा गया, यानी द सफिशिएंट, द सफिशिएंसी, ठीक है ना। तो ये है जो है ना सूरतुल फातिहा के कुछ 7 बड़े नाम। फिर उसके बाद जो है ना उलमाए कराम ने अपनी बड़ी मजीद दूसरी तफसीरों में उसके कुछ नामा मैं पढ़ देता हूँ। वाफिया का नाम दिया है, वाफिया यानी कंप्लीट द टोटल। फिर बाद में वाकया का नाम दिया है, वाकया यानी उसको प्रोटेक्शन का नाम है। फिर उसका नाम सूरह फातिहा का 9वां नाम जो है ना कंज है, कंज यानी ट्रेजर, यानी उसको खजाना जिसको बोल सकते हैं, वो भी खजाना है। फिर अल असस, अल असस यानी द फाउंडेशन, द फाउंडेशन यानी बुनियाद। अब कुरान की बुनियाद ये इसी पे है। मुफस्सिरीन इकराम ने जो भी नाम रखे हैं ना सूरह फातिहा के, बहुत बड़ी तफ्तीश करके, बहुत बड़ा रिसर्च करके करे हैं। तो इससे भी जो ना ये मालूम होता है कि कंज जो है ना, ये ट्रेजर है, बहुत बड़ा खजाना है। अल असस है जो है ना, फाउंडेशन है हमारा, ये बुनियाद है हमारी। फिर ये नूर है, वैसे भी कुरान, पूरी कुरान जो है ना पूरा का पूरा नूर है, तो सूरह फातिहा भी नूर है। अलहम्द जिसका हमने बात किया, अशुक्र जो है ना, इसमें अशुक्र इस वजह से है कि इसमें अल्लाह ताला का शुक्र भी अल्लाह ताला बंदा जो है ना बजा लाता है। कैसे बजा लाता है हम तफसीर में जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे, सूरा अस्सला है, ठीक है ना। ये अस्सला भी कहा गया है उसको हम तरह। फिर सूरतुल तलब है, तलब यानी कोई चीज की तलब करना। यार मुझे पानी की बहुत तलब लगी हुई है, ठीक है, तो आदमी तलब करता है। तो तलब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सूरा में क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि हम तलब कर रहे हैं क्या चीज, हिदायत तलब कर रहे हैं अल्लाह ताला से। तो इस हिसाब से तलब भी जो है ना इसका नाम दिया गया है। फिर बाद में इसको सूरह का दूसरा नाम यह है कि सूरह उस सुआल, सुआल यानी रिक्वेस्ट करना, सुआल सवाल। सुआल ये अरबी वर्ड है और सवाल जो है ना ये उर्दू वर्ड है। तो बहुत सारी अल्फाज ऐसे हैं ना अरबी में बहुत कॉमन है, अगर वो समझ में आ जाए ना तो कम से कम 15% कुरान तो हमको समझ में आ जाएगा। इसीलिए उर्दू भी बहुत जरूरी है। सुआल कहते हैं अरबी में। तो सवाल करना, अल्लाह ताला से सवाल करना है कि या अल्लाह इसमें हिदायत दे दे, वो आगे चल के हम तफसीर में देखेंगे। फिर मुनाजात इसका नाम है। फिर अल तफवीद नाम है। अल तफवीद कहते हैं पूरा तवक्कल रखना अल्लाह के ऊपर, तो ये सूरह का नाम भी अल तफवीद रखा हुआ है उलमाए किराम ने। फिर मुकाफाह रखा हुआ है अल्लाह ताला अपने मुफस्सिरीन इकराम ने। उसका मुकाफाह का मतलब होता है कि जो ना कोई चीज का बदला मिलना। अब किस तरीके का बदला है वो हम तफसीर में जाके देखेंगे, ठीक है। तो अल मिन्ना है। फिर बाद में अल मुंजिया है, ठीक है, जिससे जिससे साल्वेशन मिलती है। साल्वेशन यानी फलाह पा सकते हैं, ठीक है ना। ये हय्या अलल फलाह हम लोग जो बोलते हैं ना, फलाह, या अल्लाह हम फलाह चाहते हैं, तो फलाह ये सूरह फातिहा का नाम भी है, ठीक है जी। और फिर बाद में सूरह अल मजमा, मजमाइल इस्मा है, यानी ये एक ऐसा सूरा है जो जो कंबाइंस है, जो सारे नामों का कॉम्बिनेशन है। तो ये कुछ मुख्तसर जो है ना सूरह फातिहा के नाम हैं जो आपके सामने मैंने रखे हैं। तो अब हम काम करते हैं कि इसका जो है ना इंशाअल्लाह हम लोग मजमून करते हैं। तो ये हो गया इसकी सूरतुल फातिहा के नामों के एतबार से। अब जो है सूरतुल हिज्र में जो है ना, सूरतुल फातिहा के मुतालिक अब हम लोग थोड़ा सा मजीद इलेबोरेशन में जाएंगे। सूरतुल हिज्र में एक आयत है, बाया अल्फाज आई हुई है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलक़द आतईतना आतईनाक सबअम मिनल समानी वल कुरानुल अजीम, यानी हमने, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने आपको 7 ऐसी आयत अता की हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं, और अजमत वाला कुरान है। और ये क्या चीज है, 7 हमने तुमको, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे सूरतुल हिज्र में, आयत नंबर 87 है, 87। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको 7 ऐसी आयत अता की हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं। बार बार पढ़ी जाना यानी 5 नमाजों में पढ़ लो, सुन्नतों में पढ़ लो, नवाफिल में पढ़ लो, वितर की नमाज में पढ़ लो, ईदैन की नमाज में पढ़ लो। ये इसको पढ़ना ही पढ़ना है, बार बार दोहराती जाती। और वो कहाँ है, ये सूरा किसमें है, वो अजमत वाला कुरान है जिसमें ये 7 आयतें हैं, ठीक है जी। तो
सूरत अब इससे मुतालिक ये तो कुरान की आयत है। तो ये सूरह मुबारका खुद अपनी जगह एक कुरान अजीम है। कुरान अजीम है ये सूरतुल मुबारका, यानी सूरतुल फातिहा जो है ना, एक कुरानुल अजीम है। ठीक है ना। तो सही बुखारी की एक रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को सबा मसानी हमने यहाँ पे अभी देखा, ये आयत नंबर सूरह हिज्र की आयत नंबर 87 में है जो हमने है। तो मसानी और कुरान अजीम है जो मुझे अता की हुई है। ठीक है। तो अब ये भी जान लीजिए कि तादाद के हिसाब से यानी ये 7 हैं कि 8 हैं, इसमें थोड़ा सा जो है ना इख्तिलाफ है उलमा इकराम ने। और इसके इसमें अब क्या इख्तिलाफ है उलमा इकराम ने कि इमाम अबू हनीफा जो हमारे इमाम आजम हैं, या जो चोटी के इमाम हैं इमाम अबू हनीफा, उनका कौल ये है कि ये जो अब क्योंकि जो सूरतुल फातिहा चालू होती है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी पढ़ते हैं हम लोग कुरान को वैसे भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब भी आप देखेंगे ना तो बिस्मिल्लाह से शुरू होगी। तो ये जो बिस्मिल्लाह है ये जो है ना ये सूरतुल फातिहा का हिस्सा नहीं है, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं। और बाकी के जो 3 जो मुसल्ले हैं हमारे, या 3 जो है ना अइम्मा इकराम हैं, या दूसरे अइम्मा इकराम हैं, ये 4 जो मेन हैं उनके अलावा, तो इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो ना सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। बाकी के 3 इमाम कहते हैं कि जो है ना सूरतुल फातिहा जो है ना ये कुरान का हिस्सा है। तो इसके तशरीह में इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो है उनकी बेसिस क्या है। उनका बेसिस ये है कि हर सूरा के सामने तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, लेकिन मेरे ख्याल से सूरह तौबा में वो पढ़ना नहीं है। सूरह तौबा ही एक ऐसी वाहिद सूरा है जहां पे वो शुरू उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होता है। अदरवाइज हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत से पहले पढ़ना जरूरी है, एक्सेप्ट सूरतुल तौबा। तो इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलिका सबा को जब खत लिखा था तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से लिखा था। तो और फिर उसका जो आगे तशरीह जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो कुरान में अल्लाह ताला ने उसका नक्शा जो है ना बयान कर दिया। वो सूरा मुझे याद नहीं है फिलहाल। तो उसी वक्त उसमें जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जा सकती है और वो आयत और सूरत का हिस्सा है। अदरवाइज बॉटम लाइन ये है इमाम अबू हनीफा का कहना कि सूरतुल फातिहा जो है ना ये उसका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं है। उस वो चालू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। ठीक है। बाकी 3 अइम्मा इकराम कहते हैं कि नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह से चालू नहीं, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से चालू होती है। तो ये तो हो गया एक एक मुख्तसर सा जो इख्तिलाफ है उलमा इकराम में वो। अब 2 तरीके की नमाजें होती हैं। ठीक है जी। 2 तरीके की नमाजें, एक नमाज को बोलते हैं सिर्री नमाज और एक नमाज को बोलते हैं जहरी नमाज। और ये सिर्री और जहरी क्या है? जहरी नमाज ये है कि जो है ना जिसमें आप खामोशी इख्तियार करते हैं, जैसे जोहर की नमाज है, जैसे असर की नमाज है, ये 2 नमाज उसको जहरी नमाज बोलते हैं। सिर्री नमाज ये जो है ना, सिर्री नमाज ये है कि जैसे फजर है, फिर बाद में मगरिब है और ईशा है, इसको इमाम जो है लीड जो कर रहे हैं, इमाम जो कर रहे हैं ना, वो पहली 2 रकात में वो बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो फजर, मगरिब और ईशा इसको सिर्री नमाज कहा जाता है, जबकि ये बुलंद तरीके से पढ़ी जाती है। लेकिन जब जोहर और असर जो है इसको जहरी नमाज बोलते हैं, जिसमें साइलेंट होके पढ़ा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साइलेंट होके पढ़ा जाता है। अब इसमें भी इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये है कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जब इमाम आप नमाज के लिए मस्जिद जब जाते हैं तो इमाम अबू हनीफा का कौल ये है कि जो है ना आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी इमाम साहब पढ़ेंगे आप यू हैव टू जस्ट फॉलो एंड लिसन हिम। ठीक है ना। आपको सिर्फ सुनना है, अल्लाह अकबर बोलते रुकू करना है, अल्लाह अकबर बोलते सजदा करना है, अल्लाह अकबर बोलते या सलाम करते सलाम करना है। बीच में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपने सिर्फ सुनना है। ठीक है। ये इमाम अबू हनीफा का कौल है। अब आप बोलेंगे कि चलो भाई, हम इमाम साहब तो ये फजर में तो पढ़ रहे हैं, मगरिब में तो पढ़ रहे हैं, इशा में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम वो नमाजों का क्या जो जहर और असर में पढ़ नहीं रहे हैं, तो सिर्फ सिर्फ हमको सुनाई तो कुछ भी नहीं दे रहा, तो उसमें क्या? तो इमाम अबू हनीफा इसमें भी कहते हैं कि भाई इसमें आपने सिर्फ
जो है ना इमाम की ताबे रह के अल्लाह अकबर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पढ़ के पढ़नी है। लेकिन जब आप इमाम शाफई का कौल अगर देखेंगे तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपने जो है ना इमाम साहब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आपने उनके पीछे रिपीट करना है। ठीक है जी, आपने आपने उनके पीछे नमाज सॉरी क्या कहेंगे पढ़ना ही पढ़ना है। इमाम शाफई का कौल है ये। यानी इमाम साहब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम, तो दिल में जो है ना आपने ये रिपीटेशन करना है, क्योंकि उनकी दलील ये है कि ये है कि उनकी दलील ये है कि जो है अपना वीडियो ऑफ कर लें। अपना वीडियो, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, तो इमाम शाफई की जो दलील है ना, वो किस दलील को सामने लाते हैं? वो उनकी दलील ये है कि हदीस जो है ना, कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। ठीक है ना? ये बहुत बड़ी रिवायतें आती हैं, तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक तरफ इमाम अबू हनीफा कहते हैं, उनकी एक दलील है, उनके पास एक हदीस है दलील के तौर पे, और इमाम शाफई जो हदीस लाते हैं कि जो है ना जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। तो फिर हम जैसे लोग थोड़ा सा डायलेमा में होते हैं कि यार हम क्या किसको फॉलो करें, इमाम शाफई को फॉलो करें कि इमाम अबू हनीफा को फॉलो फॉलो करें। तो इसमें मेरे जो उस्ताद हैं, जिनसे मैं कभी मेरे उस्ताद तो मैं उनको मानता हूँ, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है, वो तीसरी राय लेते हैं। अब वो तीसरी राय क्या है? इमाम मालिक की राय वो लोग डॉक्टर इसरार अहमद लेते हैं। तो इमाम मालिक का कहना क्या है कि जो फजर, मगरिब और इशा जब इमाम साहब बुलंद आवाज से पढ़ाएं, तो जो है आप जो है ना आप उनको सुनो अच्छी तरीके से, रिपीट नहीं करो, दिल में का दिल में पढ़ो नहीं। ठीक है, सुन लो आप। ठीक है जी, तो ये इमाम मालिक का ये है। और फिर बाद में अभी जैसे फॉर एग्जांपल मगरिब की जो तीसरी रकात में, आपका सवाल होगा कि मगरिब की तीसरी रकात में क्या किया जाए? दो रकात में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, तीसरी रकात में तो फिर हमको पढ़ा ही नहीं दे रहा है। तो तीसरी रकात में इमाम मालिक कहते हैं कि तुम पढ़ा करो, तुम्हारे खुद अल्फाज से, तुम्हारी खुद जबान से। मगरिब की बात बता रहा हूँ, तीसरी रकात में। फिर बाद में इशा में जो है ना आपने तीसरी और चौथी जो रकात है आपको साइलेंट पढ़ना है। इमाम साहब तो पहली रकात जोर से पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, फिर एक सूरा पढ़ेंगे, फिर दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर एक सूरा पढ़ेंगे या कुछ आयतें पढ़ेंगे। तीसरी और चौथी रकात में इमाम साहब जो है ना सूरह फातिहा बुलंद पढ़ेंगे और ना कोई सूरा उसके बाद पढ़ेंगे। तीसरी और चौथी रकात में जो भी है वो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ना है, उसके बाद कोई सूरा पढ़ना नहीं है। ये हमको मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। तो ये इसमें और फिर रहता सवाल अभी आपका कि जो है ना फिर जोहर और असर में क्या किया जाए? तो जोहर और असर में फिर चार की चार रकातों में हमको जो है खुद दिल में का दिल में, अपने जबान से, अपने होठों से, अपने दिल में का दिल में, अपने कानों तक गए हुआ, बाजू वाले को सुनाए जैसा उतना बुलंद आवाज में पढ़ना नहीं है, खुद को थोड़ा सा वो आवाज आ सके वैसा पढ़ लेना है। तो ये जो तीसरी राय है, मैं समझता हूं कि जो कि इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह, डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की राय जो है ना, वो अमल इस पे किया करते थे, तीसरी राय पे। ना इमाम अबू हनीफा को रेफर करते थे वो इस मामले में, ना इमाम शाफई को रेफर करते थे, बल्कि वो तीसरी राय को अमल करते थे कि पहली और दूसरी रकात में इमाम साहब का सुनेंगे, तीसरी चौथी में वो जो खुद पढ़ेंगे। तो ये राय जो है ना इमाम मालिक की थी, और मैं इस पे अमल करता हूँ। और हमको इसमें बहस में पढ़ना नहीं चाहिए कि सही कौन है गलत कौन है। देखें, चार के चार इमाम इकराम सही हैं। ये चार तो बड़े मुसल्ले कहते हैं हम लोग, लेकिन इनके अलावा बहुत सारे उलमा इकराम हैं, बहुत सारे ताबाइन हैं, बहुत सारे तब तबाइन हैं, सबका अपनी अपनी राय है, और सबकी अपनी राय की जगह कोई ना कोई एविडेंस है, कोई ना कोई अपनी हदीस दलील के तौर पे लाया हुआ है। तो जो हनफी हजरात हैं वो हनफी उस पे अमल कर लें, कोई कोई टेंशन नहीं। कोई शाफी हजरात हैं, वो जो है ना उनके बकौल, उनके 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 कौल, उनकी राय के, उनके फतवे के हिसाब से उन पे अमल कर लें। और कुछ जो मेरे जैसे लोग हैं जो समझते हैं कि ये राय ज्यादा बेहतर है, तो मैं हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के वो राय पे मैं ज्यादा समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मैं जो हजरत इमाम मालिक की जो राय में अगर मैं अमल करूंगा, तो मेरी दो भी हदीसों पे अमल हो रहा है। समझ रहे हैं? इमाम अबू हनीफा की
जो उन्होंने हदीस पिक की थी उनके बेसिस पे उनके जो फतवा दिया था, और इमाम शाफई के, ठीक है। तो ये ज्यादा मेरे हिसाब से बेहतर है। तो आप लोग देखें, आई विल लीव द डिसीजन ऑन यू। ये सब अपने इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे अमल करना चाहते हैं। अब हम ये बहस में नहीं जाएंगे कि आपके माइंड में ये भी होगा कि बहुत आपने सुना होगा कि यार हम अगर हनफी हैं तो फिर हनफी को ही फॉलो करेंगे, इमाम शाफई को फॉलो नहीं करेंगे। तो कहने की बात यह है कि सबके अपने पास अपनी अपनी हदीसें हैं, सबके अपनी पे अपने दलाइल हैं, कोई भी गलत नहीं है, हर लोग सही है। अब ये जरा सा हमारा जरा एक्सट्रीमिज्म हो जाती है कि जो है ना हमने सिर्फ राय जो है ना हमने ये देखना है कि बेहतर क्या राय है वो देखना है हम। अब ऑब्वियसली अगर हम हनफी इमाम के पास जाएंगे या हनफी आलिम के पास जाएंगे तो वो तो बोलेंगे कि आप तो यही करोगे, और इस एक्सट्रीम पे भी हम चले जाते हैं कुछ उलमा इकराम के आपने किसी शाफई का या मालिकी या अहमदिया के फतवात पे अमल अमल कर लिया तो फिर बाद में हमको जो है ना क्या कहेंगे, एक इस्लाम कबूल करते जैसा जो है ना हमें कलमा पढ़ाया जाएगा कि नहीं, आप हनफी हैं तो हनफी ही रहें, आप शाफई अमल नहीं करें, चाहे वो 1% क्यों नहीं होता। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल की बात है, हमने ये नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे जो है ना डिफरेंसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, बस हम एक जो बेहतर चीज है वो सामने रखेंगे, और फिर जो हम लोगों को आप लोगों को जो अच्छी करे, जो अच्छी लगे, वो उस पे अमल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये है इससे ये करने के लिए इसका इसका जो ये है ये भी हम कर चुके हैं। अब इसका मजमून क्या है, इसका 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 जो सब्जेक्ट क्या है। असल में ये एक सूरा आप समझ लीजिए कि ये दुआ है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक हदीस थोड़ी देर पहले बयान की थी कि जो ना सूरह फातिह, अस्सलाह क्या है, तो अस्सलाह के एक हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं मैं। सलाह जो है ना ये सूरतुल फातिहा है। अब सूरतुल फातिहा क्या है? सूरतुल फातिहा फातिहा जो है ना एक दुआ है, जो हर खुदा ने सॉरी जो 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 खुदा ने हर इंसान को सिखाई है बिफोर ही स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स सूरह बकरा, मतलब पूरी कुरान। यानी आपको ये समझ ले, जैसे मैंने फरमाया कि सूरह फातिहा यानी किसी को खोलना, दरवाजा खोलना, द ओपनिंग जिसको इंग्लिश में कहेंगे, वो है सूरह फातिहा। अब कई की ओपनिंग है, कुरान की ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। तो फातिहा दे दो बोल के मैंने थोड़ी देर पहले समझाया भी था, बताया भी था आपको, क्योंकि हम किताब को इसको पढ़ना चालू कर रहे हैं। अब नुज़ूल के एतबार से तो ये देखेंगे कि ये मक्की है, लेकिन कुरान में सबसे पहले, इससे पहले तो सूरह अलग नाजिल हो गई थी, सूरह मुदस्सिर नाजिल हो गई थी, सूरह मुजम्मिल नाजिल हो गई थी, लेकिन फिर भी ये कुरान के जो सीक्वेंस है वो सबसे पहली क्यों है? क्योंकि ये ओपनिंग है, कुंजी है, कुरान की कुंजी है। until and unless you open this, you're not gonna have an access to the other Quran, समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये कुरान में इसकी कुंजी कहा गया है। तो इसका इसको यहाँ पे किताब को शुरू में रखने का मतलब ये है कि अगर तुम हकीकत में इस किताब से अगर फायदा उठाना चाहते हो तो पहले खुदा से ये दुआ करो। तो दरअसल सूरह फातिहा जो है ना ये दुआ है उस बंदे की, ठीक है। तो अब ये दुआ किस एतबार से है ये भी सोचना चाहिए हमें। तो इसमें मैं कुछ हदीसें हैं वो मैं ये करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ये देखिए सूरा का आगाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो इसका जो है, अच्छा मैं इससे पहले तर्जुमे से पहले हम जो है ना ये है, और एक हदीस है सॉरी सूर्य आराफ की, ये जो हमको ये इसका भी मालूम है, सूर्य आराफ में आयत नंबर 204 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम पूरी तवज्जो से इसे सुनो, सुना करो, और खुद खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जा सके। तो ये तो हमको मालूम है कि कुरान हम सब तमाम लोग इस पे तो फॉलो करते हैं। और हदीस नबवी भी है कि चुनाचे जब हदीस नबवी ये है कि जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहो। तो अब ये जो है ना जब इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहो, ये भी दलील जो है ना हजरत इमाम अबू हनीफा ने जो है ना यहाँ से भी नकल किया है। तीन चार उनके एविडेंसेस है, तीन चार उन्होंने जो है ना रेफरेंसेस बनाए हैं, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा है कि ये इमाम पढ़ रहे हैं, आप इमाम के ताबे हैं, वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ो, आप सजदा रुकू और सलाम तशहुद वगैरह में कर लिया करो। अब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना ये फितरत सलीमा की पुकार है। अब ये फितरत सलीमा क्या है? एक सेकेंड। हाँ तो मैं क्या अब तो चालू हो रहा।
اب بچے آتے مگر آدھا نہیں رکھ. تو یہ جو فطرت سلیمہ یہ ہے کہ فطرت سلیمہ نے اس کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے بتایا ہے کہ فطرت سلیم یعنی شعوری اعتبار سے ہم تو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بولنے کے بعد یہ ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ مطلب کوئی ہے خدا جس کو ہم کو پرستش کرنا ہے، جس کی عبادت کرنا ہے، کیسے کی جائے ہم کو پتا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بندہ اس طریقے کا جو عقل، اس طریقے کے سوچ کو، اس طریقے کے ذہنین کو کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کائنات کو کسی نے بنایا ہوا ہے، مجھے کسی نے بنایا ہوا ہے، یہ زمین اور آسمان کو کسی نے بنایا ہوا ہے، یہ جب اس پہ ظاہر ہو جاتی ہے جیسے ہم پہ ظاہر ہو چکی ہے، تو اس کے بعد پھر بعد میں اس کی فطرت سلیم ہے کہ یا اللہ تو تو ہے، یو شوڈ بی پریزڈ. ٹھیک ہے نا، میں تیری حمد و ثنا بیان کروں، لیکن آئی ڈونٹ نو، مجھے طریقہ پتا نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے تیری حمد بیان کروں، کس طریقے سے تیری عبادت کروں، کس طریقے سے جو ہے نا تیری ثنا میں بیان کروں. تو یہ جو فطرت سلیم پہ پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کی پکار ہے. سمجھ رہے ہیں نا، یہ فطرت سلیم پہ جب پہنچ جاتا ہے تو اس کی پکار ہے. یہ کیا سورۃ الفاتحہ اس کی پکار ہے. تو اب یہ پکار میں کیا ہے؟ پکار میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی چلیں، اب یہ پکار میں کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ پکار کیا ہے؟ ایک دعا ہے یہ. ٹھیک ہے، فطرت سلیمی کو جب پہنچ جاتا ہے کہ اللہ مجھے پتا نہیں کہ میں تیری عبادت کیسے کروں، تیری حمد بیان کیسے کروں، تیری ثنا میں کیسے کروں، یہ عبادت کیسے کروں، تو اس میں جو ہے نا یہ پھر سورۃ الفاتحہ جو ہے نا اس میں اس کی ایک یہ ہے، کیا کہیں گے اس کو، فطرت سلیمہ کی پکار ہے یہ. تو یہ تو ہو گیا ایک بندہ جو شعوری طور پہ پہنچ جاتا ہے. اب ہم سورۃ الفاتحہ کے ہم یہ کریں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ 3 حصے کیا ہیں جس کا مضامین آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. تو اس کے تینوں حصوں میں تفسیر کریں گے. تو اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ پہلی 3 آیتوں میں. اب پہلی 3 آیتیں کیا ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اس کا پہلا حصہ ہے. اب یہ کیا ہے نا، الحمد یعنی اس کا ترجمہ کچھ ایسا ہے کہ کل شکر اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور مالک ہے. ٹھیک ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے اور سزا کے دن کا مالک و مختار ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر و کل ثنا اللہ کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، یہاں پہ رحمان آیا اور رحیم آیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں بہت، رحمان اور رحیم. اب اس میں بھی ہم لوگ تھوڑا سا تذکرہ کر لیں گے کہ رحمان کیوں آیا ہے اور رحیم کیوں آیا. باقی اللہ کے اسما صفات تو 99 نام سے، تو اس میں سے یہ 2 اسپیشل ناموں میں کیا ہے اس کا بھی ہم ایک شارٹ میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی، پھر مالک یوم الدین، مالک ہونا کون سے دن کا؟ یوم یعنی دن کو، الدین یعنی پھر وہ جو ہے نا سزا کے دن کا، یعنی وہ آخرت کا دن کا مالک ہے، یعنی جہاں پہ ہمارے فیصلے ہوں گے اس کا حق، اس کا کل اختیار اللہ پہ ہوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے 3 جو آیات جس کا پہلا حصہ ہے. اس کا دوسرا حصہ جو ہے نا ایک آیت پہ ہے. اب وہ دوسرا حصہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، میں یہ اضافہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں. ادروائز دوسرے ٹرانسلیشن میں اگر دیکھیں گے آپ تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر بعد میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھے سے مدد چاہتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے رہیں گے. تو یہ الفاظ جو ہے نا ڈاکٹر اسرار کی بیان القرآن میں اضافہ ہیں جو کہ میں ابھی ریفر کی ہیں آپ کے سامنے. تو یہ دوسرا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی، اور اب تیسرا حصہ جو ہے اس کا صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دوسرا حصہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
تو یہ تیسرا حصہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اب اس کے اعتبار سے اب اس کے اعتبار سے جو دوسرا حصہ ہے نا, اس پہ ہم زیادہ زور دیں گے. اب اپنے پاس تو وقت تو ہے کافی, لیکن پھر بعد میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ یہ رحمان اور رحیم جو ہے نا, پہلی آیا جو ہے نا, الحمد للہ رب العالمین, یہ حمد, یہ تمام تعریفیں اور تمام جو ہے نا, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے, عالمین ہے. اب عالمین کی اگر دیکھیں نا, تو میں اس کو مختصر طور پہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, ورنہ صرف یہ جو ہے نا الحمد کیا ہے اس پہ جو ہے نا کم سے کم لوگوں نے جو ہے نا 10 کتابیں لکھ چکے ہیں. پھر بعد میں عالمین, یہ عالمین سے کائنات میں ریسنٹ پاسٹ میں ایک 5 سال سے ایک 6-7 منٹ کا واٹس ایپ پہ ویڈیو کلپ سرکولیٹ ہو رہا تھا. اس میں پھر وہ بتایا گیا کہ یہ ارتھ کو بتایا گیا, ارتھ سے اوپر جاتے ہوئے پھر بعد میں سن اور مون, پھر ان کا ڈسٹنس بتایا گیا. سن اور مون کا بتانے کے بعد پھر بعد میں ڈفرنٹ مختلف سٹارز جو ہیں, یعنی تخلیق, جو اللہ کی تخلیق کردہ جو بھی جو ہے نا یہ ہیں مخلوق ہیں, مخلوق یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے, سٹارز ہیں, پھر بعد میں پلانٹس ہیں, ڈفرنٹ پلانٹس کے بعد پھر بعد میں سورج اور چاند اور ارتھ کے بیچ میں کتنا ڈسٹنس ہے, تو وہ ڈسٹنس میجر کرتے چلے جائیے. پھر آگے چل کے پھر بتاتا ہے کہ پھر سورج سے پھر بعد میں اور کتنی گیلیکسیز ہیں, گیلیکسیز کے بعد کتنے ملٹی ملین گیلیکسیز ہیں. وہ گیلیکسیز میں ایک رائے کے دوران راخ کا جو ایک ہلکا سا وہ اڑتا ہوا جو ہمارے نظر میں بھی نہیں آتا, اس میں سے کسی بھی ایک مائنیوٹ حصہ جو ہے نا ایک زمین ہے جو جس پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں. اور پھر 7 آسمان ہے, 7 زمین ہے, ہمیں نہیں معلوم, مطلب جتنا ڈیپ میں جائیں اتنا کم ہے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں سائنٹسٹ کے جو فلائنگ آبجیکٹس, یہ فلائنگ آبجیکٹس کہاں آ رہے ہیں. اب یہ جو ہالی ووڈ موویز ہوتی ہیں وہ لوگ کہاں سے پک کرتے ہیں یہ جو سارے کانسیپٹس, جو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک انگلش کا الفاظ یاد نہیں آ رہا ہے, اللہ اکبر, وہ لوگ ایک نئے طریقے سے مطلب فلائنگ آبجیکٹس لاتے ہیں. وہ لوگ مطلب آسمانوں کے اوپر کی بتاتے ہیں, زمین کے نیچے کی بتاتے ہیں. from where they actually pick up from قرآن. اس پہ عالمین کہا گیا ہے, اشارے قرآن میں موجود ہیں. اب اس میں سائنسدان لوگوں کو, سائنٹسٹ لوگوں کو اس میں یہ کر کے پھر ایکسپلور کرنا ہے کہ پھر کیا کیا ہے کیا کیا نہیں ہے 7 آسمانوں میں اور 7 زمین پہ. اب ہم فی الحال تو پہلے آسمان پہ بھی نہیں گئے ہیں, وہ بھی پاسبل ابھی تک نہیں ہوا ہے. چندریان پہ بھی جو ہے نا ہم کو ابھی 41 ڈیز لگے ہوئے ہیں. تو آپ امیجن کیجئے کہ براق کی کیا رفتار تھی ہوگی. اب یہ بھی آپ سوچنا ضروری ہے کہ براق کو ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بھی لے کے گئے, عرش تک بھی, سوری جو ہے نا اپنا مطلب آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کیے, بات وغیرہ کر پائے. آف کورس پردہ تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, وہ چیز ہمارے عقیدے سے تھوڑا سا باہر ہے, انہوں نے نہیں دیکھا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. تو بہرحال وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اس میں ہم گھسیں گے نہیں. ہم لوگ مسئلے مسائل میں کبھی بھی نہیں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہمارا ٹاپک اور سبجیکٹ نہیں ہے, وہ ہم مفتی حضرات اور علماء کرام کے بیچ میں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جو براق پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, اس سے آج سائنس کیا بول رہی ہے کہ وہ پروو ہو رہا ہے, دھیرے دھیرے ساری چیزیں پروو ہو رہی ہیں. یعنی آسمان کے جانے کے لیے ابھی یہاں سے پہلے آسمان پہ چندریان, چاند پہ جانے کے لیے 41 ڈیز لگتے ہیں یا 21 ڈیز لگتے ہیں, کچھ جو ہے نا یہ ہیں. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 آسمانوں کا سفر آپ نے پوری جو ہے نا یہ دیکھے ہیں. تو اتنا ایسی کیا رفتار تھی, ڈیفینیٹلی براق کی کیا رفتار تھی ہوگی. تو آج سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے, آج معلوم ہو رہا ہے کہ آسمانوں میں, زمین سے آسمانوں کے بیچ میں ایسے کیا کہیں گے, کینلز, ایسے راستے موجود ہیں جن کو اگر سائنس اگر اختیار کر لے تو وہ 1 منٹ کے اندر جو ہے نا پہلے آسمان پہ پہنچ سکتی ہے. تو سائنس اب پیچھے لگی ہوئی ہے کہ وہ جو راستے وہ کہاں ہیں, وہ ایکسپلوریشن کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو یہ قرآن ہم کو قرآن ہم بولتے ہیں کہ یہ صرف ملا لوگوں کی, داڑھی والے لوگوں کی, اور مفتی حضرات کی یا علماء کرام لوگوں کی, جو بھی ہم جو ہے نا طنز انداز سے ہمارے علماء کرام کو کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی کتاب ہے, ہم تو جو ہے نا این کرنے والے ہیں, سوٹ بوٹ والے ہیں, we have nothing to do with it. Unfortunately ہم کو ہمارا یہ جو اپروچ چینج کرنا چاہیے. یہ جو کتاب ہے نا یہ سائنس والی بھی ہے اور سائنس والی بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر کو ہم نے سنا ہوئے ہمیشہ فرماتے ہوئے, قرآن is not the book of science. He says
कुरान इज नॉट अ बुक ऑफ साइंस, साइंस की बुक नहीं है ये जो हम पढ़ रहे हैं 11वीं 12वीं मेडिकल साइंस, और ये कंप्लीट जो है ना क्या कहेंगे लाइफ साइंसेस की किताब नहीं है। इट इज अ बुक ऑफ साइंस। फिर आगे जाके डॉक्टर जाकिर कहते हैं कि ये बुक ऑफ साइंस की भी है जो मेडिकल डॉक्टरी है, और जो जियोलॉजी, जो लाइफ साइंसेस है, लाइफ साइंसेस जिसमें मटेरियल साइंस आ जाता है, जियोलॉजी आता है, समंदर के अंदर का आ जाता है, जमीन के अंदर का आ जाता है, पहाड़ों के अंदर का आ जाता है, इसकी भी इशारात मौजूद हैं। ऐसे ही जो है ना हम जो है ना आज पीछे क्यों हैं, क्योंकि हमने कुरान को पीछे डाल दिया है। क्योंकि आप रोबोटिक्स की बात करें, आप एयरलाइंस की बात करें, आप मैथमेटिक्स की बात करें, आप मेडिसिन की बात करें, ये सारे जो है ना हमारी देन करदा है। ये 800 साल पहले, 900 साल पहले, 1000 साल पहले चले जाएं, हमारे जो डॉक्टर और जो साइंसदान हुआ करते थे उनकी बात ही अलग है। वो हम जो है ना वो कुरान को छोड़ दिए ना, हमको तो फिर ये है कि 12वीं करो, इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी बनो, कमाओ खाओ, सुबह 8 से 5 या 10 बजे तक जाओ, बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ थोड़ा सा अच्छा सुलूक कर लो एंड देन स्लीप। भाईजान ऐसे नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली हमने ये जो हमारा अप्रोच जो है ना चेंज करना पड़ेगा हमको, कि ये सिर्फ मुल्ला मुलाटियों की या फिर मुफ्ती हजरात की किताब है। इट इज नथिंग टू डू विद इट। आईएएस ऑफिसर को भी इसको पढ़ना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी इसको पढ़ना चाहिए। तैयब एर्दोगान उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, एटलीस्ट हिफ्ज कुरान के एतबार से। ठीक है ना, तो हमें हमारा सोच बदलनी चाहिए। ठीक है ना, हमको अपने आप को चेंज करना चाहिए, हमारी सोच को चेंज करना चाहिए। बहरहाल विल कम बैक ऑन सूरतुल फातिहा, वरना हम मौजू से हट जाएंगे। तो ये है अब। तो मैं डायरेक्टली अभी ये करता हूं कि जैसे हदीस कुदसी है सूरतुल फातिहा के बारे में जो है ना, हदीसुल कुदसी है। अब हदीस, आप ये बोलेंगे हदीस कुदसी आपने सुना होगा डेफिनेटली, लेकिन फिर ये हदीस नबवी हमने बोलते हैं, हदीस जिब्राइल हम बोलते हैं। ठीक है, हदीस यानी कोई चीज, बात, कोई हदीस यानी कहना। ठीक है, कोई किसने बयान करना, कोई चीज बयान करना, हदीस बात कहने को कहते हैं वो। तो वो हदीस से फिर हदीस नबवी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हुई बात को हदीस, हदीस एक अरबी अल्फाज है। तो हदीस नबवी भी है, नबवी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हदीस है, तो उसको हदीस नबवी कहेंगे हम लोग। जिब्रील सलाम ने जो कहा है उसको हदीस जिब्राइल कहेंगे। ठीक है, तो हदीस कुदसी अब जो है ना टॉप लेवल की हदीस है। अब वो टॉप लेवल की हदीस यानी उसमें क्या है, अल्लाह ताला फरमाता है। एक तो यह है कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया वो तो कुरान का हिस्सा बन चुका, लेकिन जो कुरान का हिस्सा नहीं है, यानी आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं ये बोलूं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा। समझिए, हदीस कुदसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने मुझे ये कहा, क्या कहा? तो हदीस कुदसी सूरत फातिहा के बारे में। तो हदीस कुदसी कहते हैं कि सूरतुल फातिहा को अस्सलाह यानी नमाज करार दिया गया है। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। हदीस कुदसी जो है ना, इसे मुस्लिम शरीफ, इमाम मुस्लिम ने रिवायत फरमाई है। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। वो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं। ठीक है, ये एक इजाफी लफ्ज है। हमेशा से हम क्या करते हैं, क्या सुनते हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सॉरी उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ से, अब यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं कहा, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया। कि इसके रावी वो बयान करते हैं कि मैंने, यानी हजरत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो इसको जब भी ये हदीस कुदसी आता है, इसका मतलब डायरेक्टली ये अल्लाह ताला ने बयान की हुई, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है, सुनिए आप। मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। थोड़ी देर पहले एक हदीस का हम मुताला कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला के दरमियान में मैंने दो हिस्सों को बराबर तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये पहला हिस्सा। आखिरी हिस्सा जो है वो आगे चल के हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया और मेरे बंदे को वो अता किया गया जो उसने तलब किया। तलब किया यानी ये क्या, तलब, तलब, आज तलब भी हमने सूरतुल फातिहा का नाम देखा था। तलब कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है ना, जो तलब यानी कोई चीज को चाहना, कोई चीज को पाने की कोशिश करना। आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं? हिदायत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी।
تو جب بندہ کہتا ہے, آگے یہ حدیث قدسی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں, اب یہ بہت ہی بڑا ریئلائزیشن ہے. تو ہم تو مطلب ایسے پڑھ کے نکل جاتے ہیں نا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, یعنی اللہ اکبر بولتے ساتھ ہی پھر آدمی جاگ جاتی یا عورت جاگ جاتی, یعنی پھر وہ پورا کمپلیٹ راؤنڈ مار کے, گلوبل راؤنڈ مار کے آتی. جو جس طریقے کا جس کا پروفیشن ہے نا, وہ انہیں پورا راؤنڈ, آئی ٹی والا بندہ ہے تو وہ پوری پروگرامنگ میں جا کے اس کے آفس میں جا کے آتا. میرے جیسے کیا ہیلتھ دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے تھے بیٹے پر؟ ہیلتھ ہاں کیئر والا ہم اگر کو کوئی بتا. بندہ ہے تو پھر ہاں بعد میں انہیں جو ہے نا میرے پورے ہاسپٹل وغیرہ میں جو ہے نا جا کر اپنے راؤنڈ مار کر آتا. یا دوسرے کوئی بندہ یہ ہے تو انہیں پھر کہیں اور راؤنڈ مار کے آتا. جب اللہ اکبر امام صاحب سنے جاتا, وہ گڑبڑی سے فری ہوتا کہ ارے یار رکوع بھی کرنا ہے میرے کو. تو آپ یہ حدیث قدسی ایک دم ذہن سے فرمیے, جب ہم کہتے ہیں آدمی یا عورت دونوں بھی الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہی دیتے ہیں. تو اس سے ہم کو کیا کتنا مطلب کانسنٹریشن سے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, کیا جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد, یعنی کیا ہوتا ہے, میرا شکر, اللہ تعالیٰ کا شکر بیان کرنا, ٹھیک ہے, حمد بیان کی. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے الحمدللہ رب العالمین. جب ہم بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. تو انڈیویجول مطلب سوچئے کہ آپ یہ بولتے ساتھ ہی جواب آپ کو مل رہا ہے, اور آپ کا فرشتوں میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کا ذکر ہو رہا ہے, بلفظ نام لے کے آپ کا ذکر ہوتا ہے کہ میرے یہ بندے نے میری حمد بیان کی ہے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی, ٹھیک ہے نا, میری ثنا کی. پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی مطلب یہ کیا چیز ہے بزرگی, مالک یوم الدین. بزرگی اس کو چیز کو کہتے ہیں کہ بزرگ آدمی ہے جس کی بہت بڑی ایج مطلب عمر ہے. تو آپ, اللہ تو انفینائٹ ہے, ایکچولی انفینائٹ تو بولنا بھی جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے چھوٹے شرک میں آ جائے گا. تو انفینائٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے, کوئی الفاظ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. تو بزرگ ہے اللہ تعالیٰ, یعنی مطلب ہی ہیز نو اینڈ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ تخلیق کرنے والا ہے, وہ مخلوق بنایا اسی نے بنانے والا ہے, تو یہ بزرگ ہے. تو مالک یوم الدین اگر جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے کہ اس بندی نے جو ہے نا میری بزرگی بیان کی, ٹھیک ہے, میری بڑائی بیان کی ہے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا گیا. تو اس میں اضافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا, ٹھیک ہے نا, کسی کو سپرد کر دینا, ٹھیک ہے. اب یہ ریلیشن شپ کو بھی اپنے آپ کو میں ایکسپلین کر رہا, I don't have to give an example. اب جب بچہ چھوٹا ہے تو اپنے آپ کو ماں باپ پہ سپر کر دیتا ہے. جب ایک خاتون اپنی شادی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے تو وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے سپرد ہو جاتی ہے. تو آپ یہ ریلیشن شپ کو دیکھیں تو وہ کیا ریلیشن شپ ہے اللہ اور بندے کا, وہ ہم نہیں جان سکتے, سمجھے. لیکن یہ دو دنیا کی ایگزامپل میں اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ ہم یہ دنیاوی اعتبار سے اسی کو بہت زیادہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا, اپنے آپ کو کسی پہ سونپ دینا. بیوی اپنے شوہر کو سونپ دیتی ہے, چھوٹا بچہ جو ہے نا اپنے ماں باپ کے سپرد ہو جاتا ہے, سونپ دیتا ہے اپنے آپ کو. she and they are dependent on somebody. تو ہم اللہ کے سپرد کر دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین یعنی بیچ مشترک یعنی کامن ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, جیسا کہ ہم نے سورہ فاتحہ کے آغاز میں سمجھا تھا کہ اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ 3 آیتیں, دوسرا حصہ لاسٹ 3 آیتیں, بیچ والا جو حصہ ہے وہ کامن ہے بٹوین اللہ اینڈ دیٹ بندہ, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بیچ والی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, جب ہم جو یہ کہتے ہیں نا نماز میں ہم لوگ سورہ فاتحہ کا پڑھتے ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا یہ میرے اور بندے کے بیچ میں ایک کامن ہے, اور یہ بیسیکلی از نتھنگ بٹ, اس کو اگر میں ایک ماڈرن اصطلاح میں کہوں تو دس از بیسیکلی اے شیک ہینڈ بٹوین اللہ اینڈ دا بندہ, اللہ اینڈ عبداللہ, ٹھیک ہے. یہ دونوں کے بیچ میں ایک شیک ہینڈ ہے. شیک ہینڈ مطلب یہ ایک اگریمنٹ ہے دونوں کے بیچ میں, ٹھیک ہے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو ہے نا, ہم اس کے ترجمے میں جاتے ہیں ہم لوگ, تو اس پہ ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو بیسیکلی یہ اگریمنٹ ہے بٹوین اللہ اینڈ بندہ, ٹھیک ہے جی.
اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اسی کی کیا کہیں گے، وہ ایاک نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں. ایکچولی یہ آیت پڑھتے وقت ہمارا لرز جانا چاہیے، کانپنا چاہیے ہم کو. یہ کتنا بڑا عہد ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں. یا اللہ میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. آپ اس کا مطلب ایک چھوٹا کمٹمنٹ نہیں ہے. امیجن کیجئے انڈیا اور امریکہ کے جو اگریمنٹس ہوتے ہیں وہ پھر بعد میں اگر کوئی ڈیویٹ ہوتا ہے تو کتنی بڑی یہ ہوتی ہے. آپ یقین نہیں کر سکتے. مطلب یہ لرز جانا چاہیے، ہم نے کانپ کے مر جانا چاہیے کہ اتنا بڑا اگریمنٹ کر رہے ہیں. کیا ہم اس چیز کا، کیا اس آیت کا ہم عدل کر پا رہے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ان ریالٹی آر وی ڈوئنگ دیٹ؟ ہم اس کے مزید اور جائیں گے. ہمارے پاس ایکچولی اور 15 منٹ ہے، انشاءاللہ ہم 15 منٹ میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں حدیث قدسی میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو بندہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو جو ہے نا بخشا جو اس نے مانگا، یعنی میں نے عطا کر دیا. ٹھیک ہے، کیا عطا کر دیا؟ جو اس نے مانگا. اب یہ دعا میں کیا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تیری ہی مدد مانگ رہا ہوں. یہ مانگا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ I have given you, I have granted you. جاؤ، میں تمہارے جو ہے نا، امیجن کرو آج جو ہے نا ہم اچھے پرفارم کر رہے ہیں، ہم کو کوئی اگر سال کے بعد ایک کوئی بونس دے دیتا کہ میں تم کو 1 مہینے کا بونس گرانٹ کرتا ہوں، تو کیا وہ کیفیت ہوں گی ہماری جو ہمارے جنرل مینیجر کو یا ہمارے باس کو یا ہمارے جو ہے نا گورنمنٹ آف انڈیا کو یا اسٹیٹ گورنمنٹ کو یا پھر کلیکٹر کو ہم کیا مطلب ہاتھ چومتے ہیں ہم لوگ دل میں. وہی ایکچولی وہ کرنا باقی رہ گیا، لیکن اس لیول تک چلے جاتے ہیں کہ سر شکریہ، دھنیہ واد، نمسکار کرتے ہیں یا سلام یا گلے لگتے ہیں یا ہاتھوں کو بوسا لیتے ہیں. مطلب اس لیول تک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب امیجن کرو کہ یہ جواب میں دے رہا ہے کہ میں نے تجھے عطا کیا، گرانٹڈ، جو بھی مانگ رہا تھا اب گرانٹڈ یو. ٹھیک ہے. پھر بندہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ، یعنی جو آخری کی 3 آیتیں ہیں، کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا، مانگا، وہ اسے میں نے دے دیا. اب اس میں کیا مانگا ہے ہم نے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا میرے رب. سیرات کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو. سیدھا راستہ عطا فرما. سیدھا راستہ کیا ہے؟ آگے ہے قرآن. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے. میں پہلے یہ حدیث قدسی کمپلیٹ کر لوں، پھر بعد میں ہم آخری 3 آیتوں میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ بندہ بولتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کے بعد جب یہ بندہ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو حصہ کل کا کل یہ جو 3 آیتیں ہیں آخری کی، وہ میرے بندے کے لیے ہے. کیوں؟ وہ بندہ مانگ رہا ہے، میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا، مجھ سے مانگا، میں نے اسے بخش دیا، یعنی گرانٹڈ. یہ ہے حدیث قدسی سورہ فاتحہ سے متعلق. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ہو گیا سورہ فاتحہ کی حدیث قدسی. اور اس کی تفسیر میں تو اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب عبادت کے لغوی میں مفہوم آپ کو شارٹ 2-3 منٹ میں بتاتا ہوں. عبادت کہتے ہیں، عبادت کا روٹ ورڈ جو آیا ہوا ہے وہ عبد سے آیا ہوا ہے. عبد یعنی عربی میں اس کو معنی ہے غلام، غلامی کرنا. عبادت یعنی عبادت جو عبادت کا تصور ہمارے پاس ہے نا، جب الفاظ آتا ہے عبادت، وہ اردو معنی میں ہوتا ہے کہ عبادت کر لو یار. قرآن پڑھنا عبادت، ذکر کرنا عبادت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا عبادت. ٹھیک ہے. کسی کو صدقہ دے دینا عبادت، نماز پڑھ لینا عبادت. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارا عبادت کا، وہ بہت محدود کانسیپٹ ہے. جبکہ عبادت ہم جو ہے نا اردو معنوں میں لیتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہے نا پلے بڑے اردو ماحول میں ہیں. تو ہم کو عبادت جو عبد، جو روٹ ورڈ عربک سے بنا ہوا ہے، عبد یعنی کہتے ہیں اس کو غلامی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایک کانٹریکٹ شیک ہینڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت یعنی ہم تیری غلامی کرتے ہیں، یہ صحیح الفاظ اس کا حق ادا کرتا ہے.
غلامی کرتے ہیں. اب غلامی کے طور پہ میں آپ کو مشرکین مکہ کے وقت پہ لے کے جانا چاہوں گا. اس وقت مشرکین مکہ یعنی ابو جہل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں یعنی 1450 سال پہلے میں نے لے کے جانا چاہوں گا کہ جب کوئی غلام خریدتے تھے اس کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں تھی, حتیٰ کہ اس کا قتل بھی کر دیا جاتا, اس کے پیسز بھی کر دیے جاتے, تو انہیں اف تک کہنے کے لیے اس کو اجازت نہیں تھی. ٹھیک ہے, 24 آورس غلام. ٹھیک ہے, تو یہ تھا مشرکین مکہ کے دور پہ 1450 سال پہلے. غلام کا یہ تھا کہ he was not allowed to even utter I am having a pain. یہ تک جو ہے نا یہ بھی نہیں کر سکتا تھا, تو اس کو سزا ملتی تھی اگر یہ کرتا تھا کام کو. اور حتیٰ کہ اس لیول پہ بھی اگر چلے جاتے کوئی کہ اس کا قتل بھی ہو جائے تو پورے مکہ والے یا اس دوران غلام کو مار بھی دی جاتا تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی تھی. تو وہ غلامی کا تصور وہ لائیے زمانے میں اپنی آنکھوں کے سامنے. اب ہم جو گورنمنٹ سروینٹس ہیں یا پرائیویٹ مارکیٹ میں جو جاب کرنے والے ہیں 8 to 5 بولو, صبح میں 10 to 5 بولو یا 10 to 10 بولو, جو بزنسز ہیں جن کے, تو یہ لوگ بھی جو ہے نا ایک دے آر پیڈ فار 8 hours ڈیوٹی. ٹھیک ہے, 8 گھنٹے کام کرنے کی وہ لوگ تنخواہ دے رہے ہیں. اس کے بعد خلی ولی ہو آر یو یو نو آئی مین میں گھر جانے کے بعد آئی ایم ناٹ یور غلام. لیکن جب یہ عبد اللہ کی باری ہے, عبد یعنی غلام کی, کس کی غلام کی؟ عبد اللہ. عبد اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی غلامی کرنے والا, اللہ کا بندہ, اللہ کی بندگی کرنے والا. ٹھیک ہے, تو یہ جو غلامی ہے یہ درکار, یہ غلام ورڈ جو ہے نا 24 آورس کی غلامی ہے. خالی 5 ٹائم مسجد میں 5 سے 10 منٹ یا عورتیں خواتین حضرات کا جو ہے نا 15 منٹ سنتیں پڑھ لے کے وہ غلامی سے ہٹ کے پھر بعد میں چغلی کرنا چالو کر دیا, پھر بعد میں جو ہے نا رشتے توڑنا چالو کر دیے, پھر بعد میں جو ہے نا غیبتیں یا دھوکہ دھاڑی یا جو بھی بول سکتے ہیں وہ مطلب آپ لا لیجیے, تصور کر لیجیے. تو یہ اس سے درکار نہیں ہے. ہمیں کہا دیا گیا کہ 24 گھنٹے ہم نے اللہ کی غلامی کرنی. مارکیٹ جا رہے ہیں غلامی کرو, آفس میں ہیں غلامی کرو, گھر میں ہیں غلامی کرو. کیوں غلامی کرنی چاہیے, کیسی کرنی چاہیے, یہ آگے پھر سورہ فاتحہ کے آگے آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ عبد کا ایک کانسیپٹ ذہن میں رکھی گئی. یہ 24 آورس ہم کو غلامی کرنا ہے, 24 آورس. سوتے وقت بھی غلامی ہم نے کرنا ہے. سوتے وقت کی کیا غلامی ہے؟ وضو کرنا ہے, اپنے سیدھے ہاتھ پہ لیٹنا ہے, ذکر و اذکار کرنا ہے, آیت الکرسی پڑھنی ہے, منیمم لیول پہ اتنا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو کرنا ہے. وہ سو جاؤ پھر بعد میں فجر میں اٹھو, تو یہ بھی رات کی سونے کے وقت کی غلامی یہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو 24 گھنٹے وی آر ناٹ ایگزمپٹڈ. دائرہ اسلام میں آنے کے بعد وی ہیو نو چوائس. بلیو می وی ہیو نو چوائس. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے, 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا العدل بھی ہے. جب عدل کی بات آتی تو یوزولی ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے قوانین بتا لے گی جو کہ سپورٹ کرتے ہوں گے عورت کے قوانین کو, مرد قوانین بنا لے گا جو سپورٹ کرتے ہوں گے مرد کو, یا جو اچھے ہوں گے دل کے مرد حضرات کچھ عورتوں کے قوانین کا, رولز ریگولیشنز کا ان کا خیال رکھ لیں گے. کچھ نیک سیرت عورتیں ہوں گی تو وہ بھی کچھ مرد حضرات کا خیال رکھ لیں گی, لیکن they will not be able to do justice, یعنی عدل نہیں کر پائیں گے. تو عدل اللہ کا ہوگا وہاں پہ. تو ایسے ہی ہم لوگ جنت میں نہیں چلے جائیں گے. جنت جو ہے نا ایسے ہی مطلب آسان نہیں ہے. ایک میں امام کیا کہیں گے علامہ اقبال کا ایک بڑا مجھے بہترین ایک یہ یاد آ رہا ہے, اگر وہ مل جائے تو میں اس میں ڈال دوں, آپ کے سامنے پیش کر دوں. بہرحال وہ یاد نہیں آ رہا ہے. تو یہ ہے عبد کے معنی, 24 آورز غلامی کرنا ہے. اب یہ تو آیت بیچ والی آیت, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو مدد نہیں مانگنا ہے. یہ لفظی الفاظ ہم ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی ہم سورہ فاتحہ کو کنکلوژن کے اس میں جائیں گے. اب آخری 3 آیتوں میں جاتے ہیں ہم لوگ, کہ آخری 3 آیتیں ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا اللہ, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے, ہم تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں اور تجھے سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ہمیں نہیں معلوم کہ سیدھا راستہ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں وہ راستہ دکھا جس پہ تیری نعمتیں ہیں. اب نعمتیں کن کے اوپر ہیں؟ وہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر فرمائی ہیں, اور وہ نعمتیں ہیں کہ مجھے وہ آیت اللہ کا مل جائے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ.
تو چلے معذرت تھوڑا سا کچھ یہ تھا. تو اینی ویز میں آیت سورہ نساء میں ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم جب یہ بولتے ہیں کہ صراط الذین انعمت یعنی تیری نعمت تیرے انعامات جن پہ تھے وہ ویسی والی ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے, انعمت علیہم. اب یہ کون لوگ ہیں اس کا تذکرہ جو ہے نا اس کا ایکسپلینیشن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پہلا جو ہے نا وہ نبی ہے, دوسرا جو ہے نا دوسرا جو ہے نا صدیقین ہے. اب نبی اکرام تو ہم کو معلوم ہے 1,24,000 نبی, اور اس میں سے اسپیشل اولو العزم ہے. اولو العزم یعنی ٹاپ 5 رسول. اور ٹاپ 5 رسول میں حضرت جو ہے نا نوح علیہ السلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اولو العزم ہے. 1,24,000 پیغمبروں میں سے زیادہ تر نبی ہیں اور کم جو ہے نا رسول ہیں. ہر نبی رسول نہیں ہے. تو جتنے سے بھی رسول ہیں اس میں سے بھی ٹاپ 5 یہ 5 لوگ ہیں جن کا میں نے نام آپ کو بتا دیا تھوڑی دیر پہلے. اولو العزم کہتے ہیں قرآن میں, اس کی اصطلاحات اولو العزم یعنی ٹاپ 5 جن کے اسپیشل سٹیٹس ہیں, جن کو شریعت دی گئی تھی, اور وہ شریعت ہم کو نافذ کرنا ہے پورے دنیا میں, اور دنیا میں سب سے پہلے خود کے جسم پہ نافذ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو نعمت کن پہ ہوئی وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے نبیوں پہ, نمبر دوسری چیز صدیقین. اب صدیقین کون تھے؟ صدیقین کی جب بات آتی ہے تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورلڈ میں سب سے بیسٹ انسان حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, نبوت تو چلی گئی, رسالت تو چلی گئی, لیکن صدیقیت ابھی بھی باقی ہے. ابھی بھی انسان اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے جو کہ پاسبل نہیں ہے. آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی اتنا تقوی والا نہیں ہے جو حضرت ابو بکر کے سٹیٹس پہ پہنچ سکتا ہے. امپاسبل ہے, ایکچولی امپاسبل ہے, نیکسٹ ٹو امپاسبل. لیکن ایک صدیقی سچا جو ہے نا بن سکتے ہیں, اس لیول تک جا سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سورہ ہم نساء میں جب جائیں گے اس کا تذکرہ ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تو صدیقین کے بعد نیکسٹ ہے شہداء. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ تھرڈ کیٹیگری کیا ہے؟ شہداء, یعنی جو شہید ہوئے ہیں. اور شہیدوں میں سب سے بڑے شہید جو ہے نا اللہ کی راہ میں جو اللہ کی سربلندی کے لیے جو شہید ہوئے ہیں وہ ان شہداء کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور شہداء کے بعد ہے پھر صالحین. صالحین میں اس میں ہم لوگ آ سکتے ہیں. صالحین میں, شہیدوں میں ہم شمار نہیں کرتے. ہمیں یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہیدوں میں شمار کرے. آمین. اور یہ اس کا اب ہم آمین بولنا تو آسان ہے, لیکن دل سے آمین کب نکلتا ہے؟ جب ہم سورہ بقرہ پڑھ لیں گے, سورہ آل عمران پڑھ لیں گے, سورہ مائدہ پڑھ لیں گے, اور آگے جا کے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے. تو تب ہمارے دل سے سچا نکلے گا کہ شہید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہیدوں میں شمار فرمائے, تب آمین نکلے گا. ابھی شہید فرما تو ارے یار میں جان کیوں دے دوں, تو ابھی نکلنا مشکل ہے وہ. ٹھیک ہے, کم سے کم زبان سے نکل جائے لیکن دل سے نکلنا پاسبل نہیں ہے. تو تھرڈ کیٹیگری پہ شہداء آتے ہیں, اور فورتھ میں صالحین. تو یہ ہیں جن پہ اللہ کے انعامات ہیں. ٹھیک ہے, انعمت علیہم غیر المغضوب. مغضوب یعنی مغضوب کہا گیا ہے یہ بنی اسرائیل کے قوم کو, جن کو کتاب دے دی گئی تھی, لیکن وہ کتاب کی دینے کے بعد یعنی تورات آنے کے بعد بھی وہ لوگ بھٹک گئے, وہ لوگ اس کا انکار کرے. تو بیسیکلی یہ جو مغضوب ہے, علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو مغضوب ہے یہ الفاظ آئے ہیں بنی اسرائیل کے لیے, قوم کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے, یعنی اسرائیلیوں کے لیے آئے تھے. یہ لوگوں کو کیا کرے, یہ لوگوں نے پسے پشت کر دیے, تورات کو پیٹ پیچھے ڈال دیے. انٹرسٹ حرام ہے بولے تو انٹرسٹ کے بزنسز لگا دیے یہ لوگوں نے. ٹھیک ہے نا, آج بھی ہم لوگ وہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مغضوب ہے. ہم آگے دعا کیا مار رہے ہیں, یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن پہ تو نے نعمتیں عطا کی. نعمتیں کن پہ عطا کی؟ 4 لوگ ہم نے دیکھ لیا. پھر آگے فرما رہے ہیں کہ ان میں شمار مت کریو یا اللہ, ان میں شمار مت کریو. کن میں؟ جو مغضوب ہیں. ٹھیک ہے, مغضوب بولتے ہیں یعنی ٹوٹل گمراہ ہو جانا. ٹھیک ہے, عمل نہیں کرنا, قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دینا, جیسا کہ انہوں نے تورات کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا. ان میں ہم میں شمار مت کریو اللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاتح میں علیہم ولضالین. مغضوب یہودی جوز, اور ضالین علماء کرام ہیں, حدیث کی بھی تشریح میں بول رہا ہوں آپ کو. یہ ولضالین کے کون لوگ ہیں؟ ولضالین کے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں کرسچنس, عیسائی, یہ لوگ ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا؟
ہم نے لاسٹ ٹائم تو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل لوگوں نے کیسا تورات عطا کرنے کے بعد ان سے جو کہا گیا انہوں نے کہا نہیں، ان پہ عمل نہیں کیا. ناظم نفاذ سوری شریعت کو کا نفاذ کرنے کے لیے کہا تو ہم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا. انٹرسٹ مت لو بولے تو ہم نے انٹرسٹ کو آیتوں کو انہوں نے نا جو بنی اسرائیل یہودی لوگوں نے بول دیا کہ یار نہیں نہیں یہ تو الاؤڈ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہے، تو اس کو مکسنگ کر دیا. تو یہ اسرائیلی لوگ ہیں، مغضوب کہتے ہیں انہیں، ٹھیک ہے نا، مغضوبی علیہم. پھر دولین یہ لوگ کون ہیں؟ یہ عیسائی لوگ ہیں. اب یہ دولین عیسائی والے کون لوگ ہیں؟ کیوں ایسا کرتے تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ ان انٹینشنلی دولین یعنی اپنے آپ پر ظلم کر لینا. اب اپنے آپ پہ ظلم کیا کر لینا، میں نام نہیں لوں گا، لیکن اب اس کا ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. اب عیسائی لوگوں کو ہم کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا ایسا کر دیا کہ ان کو زولین کہہ دیا گیا، یعنی جو بھٹک گئے. زولین کہتے ہیں اپنے آپ پر ظلم کرنا، جو بھٹک کے اپنے آپ پر ظلم کر دینا، زولین ظلم کرنا. تو ہم کو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ یہودیوں نے ایسا کیا کیا تھا جن کی وجہ سے ان کو دولین کہا گیا. پھر ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ زولین کیوں جو ہے نا کہا گیا. ٹھیک ہے جی، اپنا ویڈیو بھی ذرا آف کر لیں، اپنا ویڈیو بھی آف کر لیں. تو یہ زولین کا یہ ہے معاملہ، یہ ہے اپنے ان کا کیا کہیں گے، اپنے کرسچنز کا. تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے، ہاں تو اپنے آپ پہ ظلم کیوں کیا، کہ انہوں نے کیا کر دیا کہ کرسچنز نے، عیسائیوں نے، کہ غلو میں عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کر لیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو یہ غلو آج بھی ہمارے قوم میں کوئی نہ کوئی لوگ کر رہے ہیں. اور یہ مطلب ان کا انٹینشن یہ نہیں تھا کہ ہم شرک کریں، لیکن ان کی محبت میں ان کو اتنا بڑھا دیا. تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ اتنا غلو کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا اللہ سے اوپر کر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. تو یہ بیسیکلی اب ہم لوگ 2 منٹ میں کنکلوڈ کریں گے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو یہ ہم کو پتا چل گیا. اب اس میں ہم لوگ ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے. ٹھیک ہے، اس میں یہ بول رہے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ انعامات عطا فرما جن پہ تو نے وہ ویسی ہدایت صراط المستقیم عطا فرما جن پہ تو نے انعامات عطا فرمائے. وہ کون ہے؟ اس کی لسٹ ہم نے دیکھ لی. پھر بعد میں ہم نے مغضوب ہے، وہ بنی اسرائیل ہیں، یہودی ہیں، جوز ہیں. پھر بعد میں دولین کون ہے؟ وہ دولین یہ لوگ ہیں اپنے کیا نام ہے، کرسچنز ہیں. تو اب ان کو ہم کو جاننا ضروری ہے کہ کیا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ہم نے سورۃ الفاتحہ ہے اس کے جواب میں اب قرآن کا آغاز سورہ بقرہ سے کر دیا ہے. اس کے بدولت یہ جو دعا ہم نے مانگی ہے، اس کے بدولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن عطا فرمائی جو سورہ بقرہ سے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اب جو بھی ہم نے انعمت علیہم، یا اللہ تیری عبادت کیسی کرنا ہے وہ آگے آ جائے گا، وہ بات کر لیں گے. ہم تجھی سے مدد، اللہ سے مدد کیسی مانگنی ہے وہ آگے پورا سورہ بقرہ سے چالو ہوگا اور ختم سورہ ناس میں ہوگا، اس میں دیکھ لیں گے سب. پھر بعد میں انعامات کن پہ ہے وہ بھی قرآن پورا بتا دے گا. دولین کو گمراہ کون ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ پورا سورہ بقرہ سے پھر ان کا تذکرہ چالو کر رہا ہے، کون تھے وہ. پھر ضالین کون ہیں، مغضوب کون تھے، ضالین کون ہیں، ان کا جو ہے نا پھر چالو ہوں گا سورہ نمبر 3 سے. سورہ بقرہ کی بعد سورہ ہے اس سے چالو ہوں گا. تو یہ ہے اس کے یہ دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو قرآن نازل فرمایا. کیونکہ ہم کیوں تھے؟ کیونکہ ہم سیدھے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ ہم کو ہدایت مل سکے. ہدایت کی اس کے اس لیے مین آبجیکٹو، دا لاسٹ آبجیکٹو، دا گول، ہم کو جنت الفردوس جانے کے لیے. تو یہ سورہ فاتحہ کا مختصر تشریح، مختصر ترجمہ، مختصر تفسیر، اور کچھ میرے سائڈ سے میں نے اس میں اضافات کیے ہیں جو کہ سامنے پیش کیے ہیں. تو اگر آپ کا کچھ سوال اگر ہے تو پوچھ لیجئے گا، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم جو ہے نیکسٹ سیشن سے سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے. اگر کچھ سوال ہے تو انمیوٹ کر لیں اور پھر اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. اور اگر نہیں ہے جواب، ساری چیزیں کلیئر ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھ کے اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اگلے سیشن سے انشاءاللہ سورۃ البقرہ ہم سٹارٹ کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لگتا ہے کسی کا سوال نہیں ہے. ایکچولی بات تو بہت کرنی تھی ہم نے، مغضوب پہ، دولین پہ،
इबादत पे, सिरातल मुस्तकीम पे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता कौन सा है, सूरह बकरा से चालू होगा कि सीधा रास्ता क्या है। मगदूबी से कैसा बचना है, मगदूब लोगों से, सूरह बकरा से चालू होगा। और सूरह बकरा के बाद दौलीन लोगों से कैसे बचना है, वो फिर सूरह आले इमरान से चालू होगा। फिर बाद में कलेक्टिवली हर चीज सूरह निसा से, फिर आगे कलेक्टिव चीजें हैं, मुनाफिकत से कैसा बचना है, क्या करना है, फायदा कैसा है, जन्नतुल फिरदौस में कैसे डायरेक्टली जाना है, वो तमाम का तज़किरा पूरे कुरान में सूरह बकरा से आगे होगा। इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी, तो आई थिंक किसी का सवाल नहीं है इस पे, तो मैं कंक्लूड करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों का आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करते रहें कि हमने जो भी सुना है, आपने जो भी, मैंने जो कहा है, और आप लोगों ने जो सुना है, अल्लाह ताला मुझे अमल की ताकत दे और आप लोगों की भी अमल की ताकत दे। और जो कुछ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक आयत भी अगर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप ये इंटेंशन से रखिए कि उस पे अमल करें आप, ठीक है। वरना फिर इसका जो है ना, कुरान हमारे लिए आखिरत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि कुरान जो है ना, आपके साथ होगा या आपके खिलाफ होगा, गवाही देगा। तो ये आपने डिसाइड करना है, ये हमने डिसाइड करना है कि कुरान को हम हमारा सपोर्टर बनाने वाले हैं कि उसके अगेंस्ट में हम लोग ठहरा करने वाले हैं, ठीक है। तो आखिर उदावन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।